وہاں میں نے دیکھا کہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم جو قاتل ہے امام کا، جس پہ ہم لعن کرتے ہیں، اس کو بہت مقدس سمجھتے ہیں۔ الوی شیعہ کون ہیں؟ ان کے عقائد کیا ہیں؟ کیا یہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں؟ الویوں کی تاریخ کیا ہے؟ کیا یہ اسلام ہی کا فرقہ ہے یا الگ مذہب؟ الویوں نے کس طرح ہر دور میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، بتائیں گے اس رپورٹ میں۔ الوی نسبت حضرت علی کی اس اولاد کے بارے میں استعمال کی جاتی ہے جو سیدہ فاطمہ کے بطن کے علاوہ پیدا ہوئی۔ شام میں موجود الوی فرقے کا اس نسبت سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر وہ اسے سیاسی قوت کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ دراصل اس فرقے کی بنیاد 9ویں صدی میں محمد بن نصیر نامی شخص نے رکھی، جو اہل تشیع کے 10ویں اور 11ویں امام علی نقی اور حسن عسکری کا شاگرد تھا۔ پہلے اس نے خود کو امام قرار دیا، مگر لوگوں نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ پھر اس نے حضرت علی کے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور شام کے ساحلی شہروں کی عوام کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ اسی لیے اس فرقے کا حقیقی نام نصیری ہے۔ ان کے عقائد و نظریات اور عبادات اسلام کے بنیادی عقائد سے متصادم ہیں۔ یہ شیعہ اسلام، سنی اسلام، مسیحیت اور کچھ دیگر مذاہب کا مجموعہ ہے۔ ان کے عقائد پر اسرار اور ملحدانہ ہیں۔ یہ عقیدہ الوہیت اور تثلیث کے قائل بھی ہیں۔ ان کے کئی ایک ذیلی فرقے اور قبیلے ہیں، جن میں سب سے خونخوار اور ظالم الکلبیہ ہے، اور بشار الاسد کا تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ ان کا ماننا ہے کہ خدا نے 7 بار زمین پر قدم رکھا، جس میں سے 6 بار خدا ناکام رہا معاذ اللہ۔ آخر کار 7ویں مرتبہ خدا حضرت علی کی شکل میں دنیا میں وارد ہوا اور کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ اب قیامت کے لیے علی ہی خدا ہیں۔ مگر حد یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ حضرت علی کو خدا قرار دیتے ہیں، مگر دوسری طرف ان کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم ملعون سے بھی عقیدت رکھتے ہیں معاذ اللہ۔ وہاں میں نے دیکھا کہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم جو قاتل ہے امام کا، جس پہ ہم لعن کرتے ہیں، اس کو بہت مقدس سمجھتے ہیں۔ ان کی سب سے مقدس کتاب قرآن مجید نہیں بلکہ کتاب المجموعہ ہے، جسے سرور بن القاسم الطبرانی نے لکھا۔ نصیریوں کے نزدیک سب سے اہم تہوار قدس ہے، جس میں وہ شراب پیتے ہیں اور یہ گمان رکھتے ہیں کہ یہ شراب حضرت علی کا خون ہے معاذ اللہ، جو انہوں نے ان کے لیے بہایا۔ یہ عقیدہ مسیحیت کے بہت قریب ہے۔ یہ لوگ رمضان میں روزے نہیں رکھتے مگر عید الفطر مناتے ہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ، کرسمس اور نوروز بھی مناتے ہیں، اور عاشورہ بھی۔ لیکن عاشورہ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت حسین کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ خدا نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ 14ویں صدی کے معروف سیاح ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ طرطوس شہر کے ساحلی خطے کے باشندوں کی اکثریت کا تعلق نصیری فرقے سے ہے۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ علی ہی خدا ہے۔ یہ لوگ وضو اور غسل نہیں کرتے اور نماز بھی ادا نہیں کرتے۔ اب ان کے ذاتی یا مذہبی عقائد سے کسی کو کوئی مطلب نہ ہوتا اگر یہ لوگ پرامن رہتے، مگر پچھلے 1200 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ ان لوگوں نے ہر دور میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ان کے انہی نظریات اور خصائل کی بدولت ہر دور میں علماء نے ان پر کفر کا فتویٰ صادر کیا، جبکہ امام ابن تیمیہ نے ان کے خون کے مباح ہونے کا فتویٰ تک دیا۔ ان کی تاریخی خیانتوں پر نظر ڈالی جائے تو نصیری فرقے نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہمیشہ صلیبیوں کا ساتھ دیا۔ تتاریوں کے لشکر جرار کی قوت کو پاش پاش کر دینے والے عظیم سلطان بیبرس کے خلاف تتاریوں کو معلومات دیں اور مخبریاں کی۔ نصیری فرقے نے سلطنت عثمانیہ اور ایران کی جنگوں میں ہمیشہ صفویوں کا ساتھ دیا۔ امیر تیمور کو بھڑکا کر دمشق میں قتل عام کروایا، اور جنگ عظیم اول کے بعد عرب قوم پرستوں کے بجائے فرانسیسی قبضے کو مستحکم کیا۔ فرانس نے بھی ان لوگوں کو عرب مسلمانوں کو دبانے کے لیے فوقیت دی اور اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا۔ ان کی اسی وفاداری سے خوش ہو کر فرانس نے نصیری اکثریتی علاقوں پر مشتمل الوی ریاست بھی قائم کی تھی، جسے کچھ عرصے بعد شام میں ضم کر دیا گیا۔ 1970 میں حافظ الاسد کی بغاوت کے نتیجے میں الوی یا نصیریوں کو اقتدار ملا، تو ان 54 برسوں میں انہوں نے اپنے اسلاف کی تاریخ دہراتے ہوئے بدترین مظالم ڈھائے اور لاکھوں بے گناہ مظلوم مسلمانوں کو شہید کیا۔ نصیری یا الوی اسنا عشریوں کو بھی کبھی قبول نہیں تھے، مگر 1980 کی دہائی میں ایران کی ولایت فقیہ نے صرف خطہ عرب میں اپنا اثر و نفوذ بڑھانے اور طاقت قائم کرنے کے لیے انہیں قبول کیا۔ احمد الشرح المعروف الجولانی کی قیادت میں حریت پسندوں کے انقلاب کے بعد ان کی سیاسی اور فوجی قوت پاش پاش ہو چکی ہے، مگر یہ اب بھی لازکیہ اور طرطوس جیسے شہروں میں
اکثریت میں موجود ہیں اور دوبارہ سازش کر سکتے ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حال ہی میں ان کے ایک مسلح گروہ کی جانب سے لاذقیہ شہر میں حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 15 حریت پسند جاں بحق ہو گئے۔